بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں لیکچر شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے محترمانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو بندہ کیٹو شروع کرنا چاہے وہ سب سے پہلے لیکچر نمبر 500 پہ جا کے میری کتاب ڈاؤن لوڈ کرے جو کہ مفت ہے، اور اس کے بعد پڑھنے کے بعد شروع کرے، نہیں تو وہ نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا۔ اور دوسری سب سے بڑی ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ سوالات اردو میں کریں۔ یہ رومن اردو میں نہیں پڑھ سکتا، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ یہ آپ دونوں باتوں پہ عمل کریں، آپ کی بہت مہربانی۔ آج میں لیکچروں کی ایک نئی سیریز شروع کرنے لگا ہوں، بالکل نئی چیزیں ہیں۔ یہ ڈاکٹر شان اومیرا ہیں، یہ سب سے پہلے لائف سٹائل فزیشین ہیں، جو کہتے ہیں کہ آپ ہیلتھ کو، اگر آپ وسرل فیٹ، دل کے گر جو چربی ہے، لیور میں جو ہے، پینکریاز میں ہے، جو پیٹ کے اندر ہے، یہ کم کر لیں تو آپ تقریباً تمام بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ یہ ان کو بیری ڈاکٹر بھی کہتے ہیں، بہت مشہور ہو رہے ہیں۔ ٹوٹل نئی چیزیں، ایکسرسائز کے بارے میں بھی انہوں نے بتائی ہیں۔ میں پورے 4-5 لیکچر بنیں گے سلی سے، تاکہ ایک جگہ کٹھی چیز ہو جائے۔ یہ ان کی کتاب ہے کہ گروئنگ بیٹر ناٹ اولڈ، بوڑھے نہ ہو، صحت مند بنو، صحت مند ہو جاؤ۔ تو ان کی سب سے زیادہ جو یہی ہے کہ جتنی کرونک ڈیزیز ہیں، جتنی میں بتاتا آ رہا ہوں، یہ لائف سٹائل سے بغیر میڈیسن کے یہ ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ اور یہ 15 سال سے تقریباً 200 مریضوں کو انہوں نے علاج کر دیا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے 5000 مریضوں پہ اسکین کر کے، MRI کر کے دیکھا ہے۔ بہت لمبی اسٹڈی ہے، میں تفصیل میں بتاؤں گا سارا، آپ سلی سے سنیں، بالکل نئی بات ہے۔ یہ ان کی لیفٹ سائڈ پہ پکچر ہے، پھر ان کا وزن یہ ایک چہرے سے وہ کہتے ہیں کہ پتہ لگ رہا ہوتا ہے بندے کو وسل فیٹ ہے کہ نہیں ہے، چہرے سے بتائیے کہ یہ رائٹ سائڈ پہ ابھی ان کا ویٹ لاس کیا، لیکن ویٹ لاس نہیں ہوا زیادہ، انہوں نے فیٹ لاس کیا۔ وہ کہتے ہیں ویٹ لاس کا لفظ نہ استعمال کرو، فیٹ وسرل فیٹ لاس۔ تو ان کے مطابق جو سب سے امپارٹنٹ دل کے گر چربی ہے، پٹھوں میں چربی ہے، لیور میں چربی ہے، پیٹ کے اندر چربی ہے، جس کو وسرل فیٹ کہتے ہیں، یہ بہت خطرناک ہے، یہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ کے دل کے گر چربی نہیں ہے تو آپ کو کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کی بہت مشہور تھیوری ہے۔ یہ دیکھیں، اے جو ہے وہ نارمل ہارٹ ہے، بی میں چربی آ رہی ہے، اور سی میں ساری چربی ہے۔ جتنے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے پچھلے، سب کے گرد دل کی چربی جمع ہوتی ہے، پھر ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ یہ ان کا ساری ریسرچ ہے۔ یہ MRI اسکین، وہ کہتے ہیں ایک ہی ٹیسٹ کروا لو بس کافی ہے، باقی کسی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مسل کے اندر فیٹ آ گیا۔ دیکھیں یہ ماربلنگ میں آپ کو پچھلے بتایا تھا کہ گراس فنشڈ اور گرین فنشڈ میں کیا ہے۔ یہ جو رائٹ سائڈ پہ مسل کے اندر فیٹ آ رہا ہے یہ ماربلنگ ہے، یہ لیفٹ سائڈ پہ گراس فنشڈ ہے۔ یہ صحت مند مسل ہیں، طاقتور مسل ہیں۔ یہ ان کی یہ MRI اسکین پہ بڑی آسانی سے نظر آ جاتا ہے آپ کو، بالکل جیسے ماربلنگ ہوتی ہے۔ یہ سارے اسکین ہیں، یہ کرتے ہیں باڈی کے اسکین۔ تو ان کا سب سے پہلے جو مارکر ہے تمام کرونک ڈیزیز کا، وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ پیٹ کی چربی ہے، دل کی چربی ہے، فیٹی لیور ہے۔ یہ 200 پیشنٹ پہ ان کی اسٹڈی، ان کو کیور کیا انہوں نے، ریورس کیا، ان کا ڈیٹا بھی آگے آتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ شروع کیا، اس کے یہ جو وائٹ نظر آتا ہے اسکین میں، یہ سارا فیٹ ہوتا ہے، جو بلیک ہوتا ہے یہ آرگن ہوتے ہیں۔ تو آگے آہستہ آہستہ جو ہی وسل فیٹ کم ہوتا جائے گا، اسکین سارا بلیک ہوتا جائے گا۔ یہ دیکھیں ان دونوں میں، یہ شکل سے پتہ لگ رہا ہو، کہتے ہیں ناک بھی چھوٹی ہو گئی ہے، انفلیمیشن ہے ناک، اس پہ بھی میں لیکچر آئے گا۔ یہ ٹوٹل علیحدہ علامات بتاتے ہیں۔ یہ فوٹو دیکھیں، یہ اس کے دیکھیں، وہ کہتے ہیں اس کا ناک دیکھو سجا ہوا تھا، بعد میں دیکھو چھوٹا ہو گیا، جب جو ہی وسل فیٹ ختم ہوتا ہے، یہ بھی ایک نشانی ہے، علامت ہے، بتا رہے ہیں۔ یہ جیسے دیکھیں اسکین کے اندر جو وائٹ ہے وہ سارا فیٹ ہے، خطرناک فیٹ ہی۔ بچوں میں بھی وہ کہتے ہیں، دیکھو آپ، پہلے اس کا تھا بچوں میں تھا فیٹی لیور تھا، وہ کہتا ہے جو ہی ختم کیا، یہ نیچے کا اسکین دیکھیں آپ، سارے بلیک ہے، لیور نارمل ہو گیا پہلے ہی، کیونکہ جوس بتے فاسٹ فوڈ اسی پہ چل رہے ہیں، اس لیے سب سے زیادہ بچوں میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز بھی آنی شروع ہو گئی ہے ابھی۔ یہ ان کا جیسے ناک بتاتے ہیں، جو فیٹی لیور ختم ہوتا ہے، فیٹی ہارٹ، ناک سوزش وہ نارمل ہو جاتا ہے، شکل بدل جاتی ہے۔ یہ ان کی بہت لمبی چوڑی ویڈیوز ہیں، آپ دیکھتے رہیں۔ یہ کوئی 80-82 سال کے بابا جی سے بعد میں دیکھیں جو وسل فیٹ ختم کیا، اس کو کہتے ہیں ٹوفی، تھن آؤٹ سائڈ فیٹ ان سائڈ۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ موٹا بندہ ہوگا اس میں وسل فیٹ ہوگا، یہ ان کی تھیوری ہے، آگے آئے گی۔ یہ سارے اسکین کرا کے بتاتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آج کل جو ہے، اس پہ ایک سوال پوچھا تھا کہ جتنے مریض دل کے دورے سے مرے ہیں، چاہے جیسے بھی ہے، جس حالت میں بھی ہے، ڈائٹ سے ہیں، ان کا ایک فائنڈنگ پوسٹ مارٹم میں جو وہ کرتے ہیں کیا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ کوئی مریض ایسا نہیں تھا جس ہارٹ اٹیک سے مرا ہو اس کے دل کے گرد چربی نہ ہو۔ یہ اتنی زبردست انہوں نے ایک ہی سوال کا جواب آیا انٹیلیجنس میں۔ یہ دیکھ، یہ نارمل ہارٹ ہے، چربی نہیں ہے، یہ جو سی ہے یہ چربی جمع ہو گئی، یہ چربی کمپریس کرتی ہے واسکولر کو، اسی سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ ان کی تھیوری یہی ہے۔
تو وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو وسل فیٹ ہے یہ سائٹوکائن انفلیمیٹری مارکر انٹرلیوکن 6 ہے TNF ہے وہ سیکریٹ کرتا ہے جس سے سوزش ہوتی ہے اور ساری بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں. تو جتنا دیر تک وسل فیٹ رہے گا پھر 10-12 سال بعد علاج کیا ہے اتنا ٹھیک ہونے کے چانس کم ہیں. جتنا جلدی آپ کر لیں گے اتنا جلدی تمام بیماریاں ریورس اور کیور ہو جائیں گی. یہ ان کی تھیوری ہے. اچھا دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو سب کوٹینیوس فیٹ ہے وہ کہتے ہیں جو جلد کے نیچے فیٹ ہوتا ہے یہ بہت زبردست ہے یہ بہت صحت مند ہے. سب کوٹینیوس فیٹ باڈی بلڈروں میں سڈن ڈیتھ کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا جسم دکھانے کے لیے سب کوٹینیوس فیٹ جو جلد کے بالکل نیچے فیٹ ہوتا ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں. اس وجہ سے ان کا سڈن ڈیتھ ریٹ اس پہ ویڈیو بھی ہے پورے ان کا لیکچر ہے کہ دیکھیں یہ جو آپ کو بلیک تین نظر آ رہی ہے اس سے نیچے جو فیٹ ہے یہ صحت مند ہے. یہ جو نیچے یہ ڈیپ ہے یہ خطرناک ہے. یہ اندر سارا وائٹ فیٹ نظر آ رہا ہے آپ کو. یہ دیکھیں یہ جو اسکن کے بالکل نیچے فیٹ ہے یہ ہیلدی فیٹ ہے. یہ سب کوٹینیوس فیٹ ہے. اس کے بہت سے فائدے ہیں. یہ ایک ہارمون ریلیز کرتا ہے ایڈیپونیکٹین. یہ اینٹی انفلیمیٹری ہے. یہ اس کے بہت سے فائدے ہیں. یہ سب کوٹینیوس فیٹ سے ریلیز ہوتا ہے. یہ ڈاکٹر جسفنگ نے بہت پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ سب کوٹینیوس فیٹ صحت مند ہے یہ اچھا ہے. وسل فیٹ جو ہے خطرناک ہے. یہ باڈی بلڈر کی ڈیتھ کیوں ہوتی ہے اس پہ لیکچر ہے. میں نے لیکچر بنایا انشاءاللہ آگے آ جائے گا کہ یہ اپنا دیکھیں اب انہوں نے اپنی سب کوٹینیوس فیٹ زیرو کر دیا. وینیں نظر آ رہی ہیں جو کہ خطرناک ہے. ڈیتھ کی بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ وسل فیٹ کم کرے سب کوٹینیوس فیٹ کم نہ کرے. لیکن ان کی مجبوری ہے پروفیشنل ہے باڈی دکھانے کے لیے وہ کرنا پڑتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو سب کوٹینیوس فیٹ کم ہونے سے 10 گنا زیادہ اچانک موت کے جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے بنسبت وسل فیٹ کے. یہ آپ پورا لیکچر اس پہ آگے انشاءاللہ آ جائے گا ڈیٹیل میں. اچھا دو چیزیں وہ کہتے ہیں کہ میٹابولیکلی ہیلدی اوبیز ان کو آپ ٹوفی تھن آؤٹ سائڈ فیٹ ان سائڈ سے علیحدہ کریں. یہ جو پتے نظر آ رہے ہوتے ہیں باہر سے ان کا سب کوٹینیوس فیٹ نہیں ہوتا. ان کا فیٹی لیور ہوتا ہے وسل فیٹ ہوتا ہے اور ان کا سب کوٹینیوس فیٹ نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں بڑے صحت مند ہے. نہیں صحت مند بندے کی پہچان سب کوٹینیوس فیٹ ہے. یہ دیکھیں یہ سب کوٹینیوس فیٹ ہے وسل فیٹ نہیں ہے. ان میں یہ وسل فیٹ نہیں ہے. ان کو کہتے ہیں میٹابولیکلی ہیلدی اوبیز. اگر وسل فیٹ نہ ہو سب کوٹینیوس فیٹ ہو مسل ویٹ بڑا ہوا ہو تو یہ ہیلدی اوبیز ہیں بنسبت اس کے. یہ دیکھیں یہ جو انہوں نے وسل فیٹ کم کیا ہے یہ سارا بلیک ہو گیا اسکین. یہ دیکھیں وائٹ سارا فیٹ تھا پیٹ کم ہوا وسل فیٹ کم ہوا سارے اسکین بلیک ہو گیا. یہ ریورس ہو گیا سارا. دوسرا جوگنگ کرتے ہوئے دیکھیں آپ کی جو ٹائی ہے اگر آپ کا وسل فیٹ آتا ہے وہ اوپر نہیں جاتی ہے موومنٹ رک جاتی ہے اینگل. یہ بھی بہت خطرناک ہے. اس لیے یہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ وسل فیٹ ہے جو کہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے. یہی سارے ڈاکٹر کہتے ہیں. انہوں نے ان کی ٹوٹل ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ان کی سب سے بڑی وجہ وسل فیٹ کی وہ کہتے ہیں جی گرین ہے اناج ہے شوگر ہے اور پروسیس فوڈ ہے. یہ تین چیزیں ہم بھی اسی کا کہتے آ رہے ہیں. بالکل ڈائٹ سے نکال دیں زیرو کر دیں. یہ خود بہت سے کارنیور ہیں. یہ صرف کہتے ہیں کہ فرمنٹڈ فوڈ کھائیں. ویسے کچھ نہ کہیں فرمنٹڈ فوڈ فرمنٹڈ فروٹ بھی انہوں نے کیے ہیں. دہی ہے جیسے کیفر ہے ٹرائی ڈاکٹر ڈیوس کا یوگٹ ہے. وہ کہتے ہیں یہ آپ لے سکتے ہیں اور کچھ نہ لیں. بس جتنے مائکروبایام ہیلدی ہوں گے یہ کہتے ہیں اتنے ہی بہتر ہوں گے. مائکروبایام کو دو چیزیں ڈیمیج کرتی ہیں. ایک اینٹی بایوٹک ہے پروسیس فوڈ ہے. تیسرا الکوہل ہے. اور دوسری نیند. یہ بھی کہتے ہیں کہ 7 سے 9 گھنٹے نیند لیں 9-10 بجے سو جائیں اور صبح 4-5 بجے تک سوئیں. تو ان کا جو ڈائٹ پلان ہے وہ یہی ہے سارا. یہ ڈیٹیل میں جو کرنا چاہے دیکھ سکتا ہے کر سکتا ہے. فرمنٹڈ ویجیٹیبل ہیں یہ ساری کمچی ہے سورکوٹ ہے جو بھی اچار ہمارے یہاں آتا ہے سارا وہ بہترین ہے. دوسرا یہ کہتے ہیں رومینٹ میل جیسے رومینٹ میل کا میں نے بتایا تھا چرنے والے جانور کا گوشت ہے وہ بہترین ہے وہ کھاتے ہیں. اور دیکھیں خوشخبری سویڈن نے 100% جو میں بتا رہا تھا دیسی مرغیاں اپنے ملک میں کر دی ہیں. انہوں نے فارمی انڈے سارے بند کر دیے ہیں. کرنا چاہیں تو اب کر سکتے ہیں. یہی میں بار بار بتا رہا ہوں کہ آپ یہ گندم اور چاول کاشت کرنا چھوڑیں جانور پالیں مرغیاں پالیں. یہ اس سے سستی بھی ہیں پانی کی بھی بچت ہوگی اور پروفٹ بہت زیادہ ہے. اور سیزنل یہ برسات ہوگی پانی نہ ہوا بارش ہوگا سیلاب اس کا بھی خطرہ کوئی نہیں ہوگا. یہ بہت اچھا بزنس ہے. یہ مثال قائم کر دیا ہے کہ سب کچھ ممکن ہے. تو ہمارے بھی لوگ اگر سوچیں گے تو ہو سکتا ہے ممکن. یہ دیکھیں یہ مسل کے اندر جو فیٹ ہے ماربلنگ یہ گرین فیڈ اینیمل جو ہیں ان میں آتا ہے. جو گراس فیڈ ہے دیکھو یہ لیفٹ سائڈ پہ جو ہے بالکل کلیئر ہے چربی نظر آ رہی ہے آپ کو پتہ لگ رہا ہے ماربلنگ. تیسرا ایکسرسائز ہے اس پہ میں علیحدہ ویڈیو بناؤں گا اگلی. میکسیمم انٹینسٹی ایکسرسائز یہ کہتے ہیں وہ کرو. ویٹ ٹریننگ کرو HIIT کرو. لانگ رننگ لمبی جوگ لمبی واک کہتے ہیں خطرناک ہے. کارٹسول آتا ہے اس سے سارا وزل فیٹ بنتا ہے. یہ ایکسرسائز کریں آپ. دوسرا فاسٹنگ کا یہ بہت سخت قائل ہے. کہتے ہیں 6 گھنٹے ڈیلی کریں اور 72 گھنٹے ہر ہفتے کریں. یہ ان کا ہے.
دوسرا لیونگ واٹر علیحدہ تھیوری ہے، اس کا فائدہ میں نہیں آئے گا. دوسرا وہ پانی ٹیپ واٹر، دریا کا پانی کہتے ہیں بہتر ہے، یا منرل واٹر لیں. سب سے زور ان کا بھی اس لیے ہے کہ فرمنٹڈ ویسل ہم اس لیے ویجیٹیبل اس لیے کھاتے ہیں ہم فرمنٹڈ فوڈ، تاکہ ہمارے گٹ مائکروبائم ٹھیک ہو. دہی ہو گیا، کیفر ہو گیا، یوگٹ ہو گیا، ڈیورس یوگٹ سارا. وٹامن D3 K2 میگنیشیم تینوں کے بہت حمایت میں ہیں، کہتے ہیں بہت ضروری ہے. NAC سپلیمنٹ یہ لیتے ہیں. اور پنک ہمالین سالٹ کہتے ہیں، اور پوٹاشیم گلوکونیٹ وہ کہتے ہیں، یہ الیکٹرولائٹ بہت ضروری ہیں، آپ ضرور لیں اس کے بارے میں. یہ ان کا لیکچر ہے تفصیل میں، آگے بھی 4-5 لیکچر اسی پہ آئیں گے، آپ سارے سن لیں، ٹوٹل نئی باتیں ہیں، اس کا بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ آپ کو. اچھا جی، اللہ حافظ.